ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، قبل اس کے کہ آج کے اس درس کا جس کا عنوان جہنم کا بیان ہے یہ میں شروع کروں، اس سے قبل آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں ایک اعلان کے طور پر کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، سب کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ باہر میں کرفیو لگا ہے، کسی کو باہر نکلنے کی یا گھومنے کی اجازت حکومت کے جانب سے 10 بجے کے بعد نہیں ہے۔ لہذا ہم آپ سے گزارش کریں گے، خصوصاً نوجوانوں سے، کہ آپ مسجد کے اندر ہی بیٹھیں، یہیں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن مجید کریں، اور اگر نہیں کرنا ہے تو اپنے گھر بھائی خاموشی کے ساتھ چلے جائیں۔ سڑک کے اوپر، روڈ کے اوپر پولیس والوں کا پہرا ہے، خواہ مخواہ پولیس والے دقت کریں گے، آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے، آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے، تو یہ بات اچھی اور مناسب نہیں ہوگی۔ اس لیے یا تو آپ یہاں بیٹھیں مسجد کے اندر، یا نہیں تو پھر اپنے گھر چلے جائیں۔ راستے میں سڑک پہ ادھر ادھر گھوم کر کے اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ میں نے کہا کہ جہنم کا بیان ہے آج کے اس درس کا عنوان، لیکن جہنم کے بیان میں لے جانے سے پہلے دنیائی کہ زندگی کا اختتام
اور جہنم کے عذابوں کی ابتدا جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تاکہ بات مکمل ہو اور پوری ہو۔ وہ بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، بنایا، اور ہم کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار چھوڑا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ دنیا کی زندگی میں بھیج کر کے، رسولوں کو، نبیوں کو اور کتابوں کو بھیج کر کے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ اگر ان ذمہ داریوں کو ہم مکمل کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے، جس زندگی کو یوم آخرت کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، جبکہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ کسی شخص کو بھی اس بات میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ آدمی اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، زندہ رہے گا۔ انہی ہاتھوں سے ہم نے اور آپ نے کتنے جنازوں کو دفن کیا ہوگا، غور کیجئے، کتنے جنازوں کو دفن کیا ہوگا، اور کریں گے کتنے کو۔ اور بھی میرے بھائیوں، اسی میں کس دن ہمارا یا آپ کا نمبر آ جائے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لہذا اپنی موت کے لیے، اپنی آخرت کی طرف روانہ ہونے کے لیے ہر آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ کل کے انتظار کے اوپر معاملے کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ کسی بھی عقل مند آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملے کو کل کے اوپر ٹال دے۔ اب یہاں دیکھیے، جس زندگی میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس زندگی کا نام دنیا ہے، اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، ایک دن یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کے سب ختم اور فنا ہو جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب فنا ہو جائے گا، سوائے اللہ رب العالمین کے اور کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تمام کی تمام چیزیں، ساری کی ساری اشیاء دنیا سے ختم ہو جائیں گی، دنیا سے مٹ جائیں گی۔ جس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں اس کو دنیا کہتے ہیں، یہ سریع الزوال ہے، بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو کہتے ہیں یوم آخرت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم آخرت یا الدار الآخرہ، آخرت کی زندگی، وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، دنیا کمانے کے لیے پریشان رہتے ہو، جبکہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایک دنیا کی زندگی ہوئی بھائی، اور ایک زندگی ہماری کس کی ہوئی؟ آخرت کی زندگی۔ ان دونوں کے درمیان بھی ایک زندگی ہے، اس زندگی کا نام ہے عالم برزخ۔ کیا نام ہے؟ عالم برزخ، قبر کی زندگی۔ اب جو بھی آدمی مر گیا، دنیا سے وفات پا گیا، چلا گیا، فقد قامت قیامتہ فکل من مات، جو بھی کوئی شخص مر گیا تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی قیامت اب قائم ہو گئی، اس کی قیامت اب یہاں سے شروع ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اتنی بنی سجائی زندگی دنیا جس میں ہم اور آپ ہیں، پھر اللہ رب العالمین اس میں ایک بندے کو موت کیوں دیتا ہے؟ کہا الذی خلق الموت
والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے، تم کو آزمائے کہ تم میں کا کون احسن عمل کرتا ہے، بہتر عمل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کرنا ہے۔ ابھی زندہ ہیں ہم اور آپ، ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، تو ضرورت ہے کہ ابھی ہم عمل کریں، نیکی کریں، قبل اس کے کہ ہماری طاقت ختم ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جائے، آنکھ سے دکھنے نہ لگے، جسم کام نہ کرنے لگے، تو ایسی صورت میں پھر کام کرنے کا کوئی معاملہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جسم کے اندر کوئی طاقت باقی ہے ہی نہیں۔ تو آدمی جب تک صحت مند ہے اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو صرف کر لے، اپنے آپ کو لگا لے۔ انہی چیزوں میں سے میرے بھائیوں ایک اہم رات آج کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ رب العالمین کی جو شخص عبادت کرے گا 83 سال کی عبادت سے بہتر اس کو ثواب اس رات کے اندر حاصل ہوگا اور ملے گا۔ اب آپ غور کیجئے، 83 سال، اس کے سیکنڈوں کو تقسیم کیجئے۔ ایک سیکنڈ عبادت کرنا تقریباً 22 دن یا 23 دن کی عبادت سے بہتر ہے، ایک سیکنڈ۔ اب اس کو ہم ضائع کر دیں ایک دوسرے سے بات کرنے میں، ایک دوسرے سے گفتگو کرنے میں، ایک دوسرے سے لہو و لعب کرنے میں، تو ایسا آدمی کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور وہ آدمی بہت بدنصیب ہوگا جو اس عظیم رات کو، عظیم الشان رات کو یوں ہی برباد کر دے اور اللہ رب العالمین کو وہ راضی نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی وہ معافی اللہ رب العالمین سے طلب نہ کر سکے، اللہ رب العالمین سے نہ مانگ سکے۔ میرے بھائیوں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ دنیا ہے، یہ آخرت ہے، اور بیچ کی ایک زندگی ہے ہماری، وہ زندگی کیا ہے؟ برزخ کی زندگی۔ برزخ کے مطلب ہے آڑ، یعنی یہ وہ زندگی ہے جو انسان کو دنیا کی زندگی میں آنے سے روکتی ہے، آڑ ہے، دیوار بنا دی گئی ہے دنیا کے درمیان اور قبر کی زندگی کے درمیان۔ بحیثیت مومن اور بحیثیت مسلمان ہم سب کا الحمدللہ اس بات کے اوپر یقین ہے کہ قبر میں اللہ رب العالمین نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر آدمی برا ہے تو اس کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ سب کا ایمان ہے اس بات کے اوپر۔ اسی سلسلے میں اس سے پہلے موت کی گھڑی ہے، تو دنیا کے اندر جو کوئی شخص نیک ہوتا ہے اس کے روح کو آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ فرشتے نکالتے ہیں، اور جو شخص برا ہوتا ہے اس کے روح کے ساتھ فرشتے کا یضربون وجوہہم وادبارہم، اس کے چہرے کو مارتے ہیں، اس کے پیٹھ میں مارتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی کم مار ہے تم کو، اب چلو یہاں سے تم کو دردناک جلا دینے والی عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جہنم کے عذاب کی شروعات روح نکالنے کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد حدیث سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی بہن کے گھر گئی۔ بہن کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کی بڑی بہن ہے حضرت اسماء۔ یہ گئی اپنی بہن کے گھر، تو دیکھا دن کا 11-12 بج رہا ہے، ظہر کے نماز سے پہلے کا وقت ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، ام المومنین حضرت عائشہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو جب داخل ہوئی گھر میں اور بہن کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہی ہیں، تو انہوں نے پوچھا یہ اس وقت کون سی نماز ہے؟ اس وقت کون سی نماز ہے؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی ضروری بات آپ کو بتانی ہو اس کو یا کہنی ہو
تو آپ وہاں پہ کہہ سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت اسماء نے ام المومنین سے پوچھا کون سی نماز ہے، تو ام المومنین نے نماز میں یہ اشارہ کیا، فاشارت الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ وہ آیا کا نشانی، سورج گرہن، اسی کی نماز ہے۔ فاشارت فاومأت برأسها، ام المومنین نے اپنے سر کو ہلایا، اے نعم، مطلب کیا تھا کہ ہاں اسی کی نماز ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماء نماز میں لگ گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد خطبہ دیا، مختصر میں شارٹ میں بتا رہے ہیں، خطبہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكُمْ سَتُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ، تم میں کا ہر شخص اپنے قبر کے اندر فتنے کے اندر ڈالا جائے گا۔ فتنے سے مراد حضرت براء ابن عازب کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ جلا دیا جائے یا پانی میں ڈوب جائے یا شیر یا چیتا اس کو کھا جائے، کوئی بھی ہو، اگر وہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، یاتی الیہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، فیجلسانہ، اگر قبر میں ڈال دیا گیا تو اس کو قبر سے اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد 3 سوالات ہوتے ہیں، بلکہ 4 سوالات، پورے ملا کر کے 4 سوال، 3 سوال یہ مین ہے۔ کیا پوچھا جاتا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، دینی الاسلام، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور وہ کہتا ہے ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول بنا کر ہمارے طرف بھیجے گئے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جانا بالبینات والہدا، ہمارے پاس دلیل لے کر کے، واضح نشانی لے کر کے آئے تھے، ہم نے اس کو قبول کیا، مانا۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ ہم جانتے تھے کہ تو نیک تھا، دنیا کے اندر تو بہتر تھا، تو جواب دے دے گا، سو جاؤ آرام سے، سو جاؤ اطمینان سے۔ فرشتے اس کو اطمینان سے سلا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، اس کے قبر میں جنت کے دروازوں میں سے دروازے کھول دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، فَيَاتِي مِن رِيحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کی خوشبو، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اس کے قبر کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو بھی ان لوگوں میں بنائے جن کے قبروں میں جنت کے کھڑکیاں اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اما المنافق بالمرتاب، جو منافق ہوتا ہے یا شک کرنے والا ہوتا ہے، ایمان مطلب یقین، اور یقین کا الٹا شک، تو کہا کافر کو شک کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ جو شک کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی قبر میں جب سلایا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں اس سے من ربو کا، ما دینو کا، ومن نبیو کا، یہ جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھ کو معلوم نہیں، ہائے افسوس مجھ کو معلوم نہیں، ہائے افسوس مجھ کو معلوم نہیں، یہ کہہ کر کے فرشتے اس کو بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ آواز آتی ہے اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو، اس کے قبر میں جہنم کی کھڑکیاں کھول دو، جہنم کی گرمی، وہاں کی دھواں، وہاں کے بھاپ، وہاں کی جلا دینے والی چنگاریاں، وہ سب اس کے قبر کے اندر آنی
شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن کے قبر کو پھیلا دیا جاتا ہے، وسیع کر دیا جاتا ہے، مد بصر ہی، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اتنی دور تک قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہوتا ہے اس کے قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی یہ دونوں پسلیاں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، یہ ہڈیاں چٹک جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس مصیبت سے، اس رسوائی سے اور اس عذاب سے محفوظ کر دے۔ تو یہ جنت اب یہیں سے، یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب قبر میں ہی ہوتا ہے وہیں سے اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مصنف ابن رزاق کی ایک روایت ہے، اس میں یہ اضافہ ہے، غور کیجئے گا اضافہ کیا ہے۔ اضافہ یہ ہے کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے پاس فرشتہ جہنم لے کر کے آتا ہے، جہنم، اور کہتا ہے کہ دیکھ تو اگر نیکی نہ کرتا، دنیا کے اندر اچھائی نہ کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا، جلانے والا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن تو نے نیکی کا کام کیا، دنیا کی زندگی کو بھلائی میں، خیر میں، اچھائی میں گزارا، تو اللہ رب العالمین نے تمہارا اس ٹھکانے کو بدل کر کے کہاں کر دیا؟ جنت میں کر دیا۔ اور وہی شخص جو کافر ہوتا ہے فرشتہ اس کے پاس جنت لے کر کے آتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھ تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، اگر تو نیکی کرتا، اگر تو دنیا کے اندر بھلائی کرتا، اچھائی کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، لیکن تو منافق رہا، تو بے ایمان رہا، تو خطا کار گناہگار رہا، کبھی بھی تم کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو اللہ اور اس کے رسول کی زندگی بھر نافرمانی کرتا رہا، کبھی بھی تم نے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے تم کو جہنم کے اندر ڈالا، جلا دینے والے عذاب کے اندر۔ اور جنت میں جو تمہارا جگہ ہوگا، غور کیجئے گا، جنت میں اور جہنم میں وراثت ہوگی، جنت اور جہنم میں وراثت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، سورہ مومنین کی آیت ہے، اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جنت فردوس کے وارث ہیں اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت کا وارث کوئی کیسے بنے گا، یا جہنم کا وارث کوئی کیسے بنے گا؟ مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے، غور کیجئے گا، ہر شخص کا ایک ٹھکانہ جنت میں بنایا ہے اور ایک ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے۔ اگر آدمی نیکی کا کام کر کر کے جنت میں چلا گیا تو اس کا جو ٹھکانہ جہنم میں خالی ہوا، اس ٹھکانے کو کسی کافر شخص کو الاٹ کر دیا جائے گا، اور وہ کافر آدمی جو جس کا ٹھکانہ جنت میں تھا وہ جہنم چلا گیا، تو جس کی جگہ یہ جہنم میں لے گا، جنت کی اس کی جگہ اس کا وہ شخص جنت میں لے لے گا۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ بھائی دو جگہ ہے، دونوں جگہ، جنت میں بھی ایک جگہ ہے، جہنم میں بھی ایک جگہ ہے۔ اگر ایک آدمی برائی کر کے جہنم میں چلا گیا تو جنت کی جگہ خالی ہوئی اس کی کہ نہیں ہوئی؟ اس کی ایک خالی جگہ کسی جنتی شخص کو اللہ دے دے گا، اور وہ جو جنتی شخص ہے اس کی جگہ جہنم میں بھی تھی، تو یہ جنت آ گیا تو جہنم کی جگہ اس کی خالی ہو گئی، تو اللہ رب العالمین اس جہنمی کو یہاں کی جگہ اس کی الاٹ کر دے گا، تاکہ عذاب کے اندر اور خوب بڑھیا سے جلنے کے لیے، خوب بڑھیا سے بری طرح سے بھننے کے لیے، بری طرح سے عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے یہ 2-3 حدیثیں ہوئی۔ اب آئیے عذاب قبر کے تعلق سے ایک اور حدیث سنیے کہ جہنم اور جنت کا تصور آدمی کو قبر سے ہی جھیلنا پڑے گا، قبر سے ہی جھیلنا پڑے گا۔ ہم جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی نماز میں تشہد میں جب جاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب
قبری واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات۔ دیکھیے یہ قبر کا عذاب کتنا سخت ہوگا کہ 5 وقتوں کی نمازوں میں ہم کو یہ کہا گیا کہ تم عذاب قبر سے پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہماری روح نکل کر چلی جائے گی تو مرنے والے کی ہڈیاں توڑیے یا اس کی بوٹی بنا دیجئے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیجیے گا، جب مشرکین کو قتل کیا گیا میدان بدر میں، تو بدر میں ایک کنواں تھا، سارے مشرکین کے لاشوں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین نے اس کنویں میں ڈال دیا، سب کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا، اور اس کنویں کے منڈیر کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو جہل، اے فلانے، اے فلانے، اے فلانے، تم نے اللہ کا وعدہ سچ پایا؟ ہم نے تو اللہ کا وعدہ سچ پایا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ پکار نہیں سنیں گے، یہ تو مردہ ہیں۔ کہا عمر تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ اس وقت زندوں سے زیادہ اچھی طرح آپ میری بات سن رہے ہیں، اور ان کو حسرت ہو رہی ہے، ان کو ندامت ہو رہی ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر وہ نیکی کرنے والے کیوں نہ ہوئے، ایمان لانے والے کیوں نہ ہوئے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا بھائی؟ کیا ثابت ہوا؟ کہ مردے سنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب مزار پہ جا کر کے جو لوگ آواز لگا رہا ہے وہ تو صحیح ہو گیا؟ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے ہاں؟ کیسے نہیں ہوا؟ وہ بھی بولتا ہے کہ یہ سنتا ہے، مردہ جو ہے قبر کے اندر یہ سنتا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن مجید کی آیت ہے، کہا کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، قبروں کے اندر جو ہیں ان کو تم سنا نہیں سکتے ہو، نہیں سنا سکتے ہو۔ ہم جب چاہیں تو ان کو سنا نہیں سکتے جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اچھا اگر مان لیجئے کہ تو وہ سنتا بھی ہے تو ہم کو نفع پہنچانے کی طاقت تو ہونی چاہیے، اور اگر نفع پہنچانے کی طاقت وہ رکھتا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا لیتا۔ قبر کے اندر کیوں پڑا ہوا ہے، نکل کے باہر آ جاتا۔ آتا کہ نہیں آتا؟ اگر ذرا سی بھی نفع پہنچانے کی طاقت اس کے اندر ہوتی، اگر آپ کے اندر نفع پہنچانے کی طاقت ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہنچائیے گا یا ہم کو پہنچائیے گا؟ اپنے آپ کو پہنچائیے گا۔ اور اسی طرح سے مردے سنتے ہیں، اس کی ایک اور دلیل لیجئے۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غور سے سنیے حدیث کو، کہا کہ جب تم لوگ اپنے مردوں کو قبرستان میں دفناتے ہو اور دفنا کر کے نکل کر کے جاتے ہو تو مردہ تمہارے پاؤں کے چپل کی جو آواز ہوتی ہے کھٹ پٹ کی، چلنے کی، اس آواز کو بھی سنتا ہے، اس آواز کو بھی سنتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین اس کو سناتا ہے، اس وجہ سے وہ سنتا ہے۔ تو اچھا یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اس مسئلے کی وضاحت تھوڑی سمجھ لیجئے۔ وضاحت کیا ہے دیکھیے، قبرستان میں چپل پہن کے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ ہاں، جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جا سکتے تو پھر اس حدیث کا کیا جواب ہوگا کہ مردہ چپل کی آواز سنتا ہے؟ خفق نعالہ، چپل کی آواز کو سنتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں طرح کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں چپل پہن کے جانے سے منع فرمایا ہے، اور یہ حدیث ہے جس میں مردہ آواز سنتا ہے۔ تو علماء نے بیان فرمایا کہ ایسا قبرستان، غور سے سنیے مسئلے کو دیکھیے سمجھیے، ایسا قبرستان جہاں راستہ بنایا گیا ہو،
پیڈسٹرین چلنے والوں کے لیے، پیدل چلنے والوں کے لیے، وہاں اگر کوئی آدمی چپل پہن کے چل رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور وہ قبرستان جس میں راستہ نہیں ہے، سب جگہ قبر ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کہاں قبر ہے کہاں راستہ ہے، تو ایسے قبرستان میں چپل پہن کے جانا منع ہے، مناسب نہیں ہے کہ چلے۔ اسی طریقے سے آپ جب چلنے والے راستے میں چل کے جا رہے ہیں، مٹی دینے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اگل بغل میں بھی قبریں ہوتی ہیں ایک ساتھ، تو وہاں پر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ چپل کھول کر کے آدمی جائے اور جا کر کے وہاں مٹی دے کر کے پھر روڈ پر جہاں چپل ہے اس کا وہاں سے چپل پہن کر کے وہ چلا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کام اس کو کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، قبر یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، غور کیجئے گا، یا تو قبر جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے، آپشن ہے ہم کو، یا تو آپ جہنم سلیکٹ کیجئے، آپ کو جہنم ملے گا، یا آپ جنت سلیکٹ کیجئے اپنے عمل کے ذریعے سے، نیکی کے ذریعے سے، اچھائی کے ذریعے سے، بھلائی کے ذریعے سے، تو آپ کو جنت ملے گی۔ اللہ رب العالمین آپ کو نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو جنت کا حقدار بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہماری گردنوں کو جہنم کے عذاب سے اللہ رب العالمین آزاد کر دے۔ میرے بھائیو، اس کے بعد قبر میں انسان چلا جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، قبر میں رہے گا جب تک مدت و مدید، جب تک اللہ رب العالمین اس کو قبر میں رکھے گا وہ قبر میں رہے گا۔ پھر ایک دن آئے گا جس دن فرشتہ سور پھونکے گا۔ سور پھونکنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ اسرافیل۔ ہاں، یہ نام ہمارا اور آپ کا رکھا ہوا ہے۔ قرآن اور حدیث میں، شریعت میں کہیں نام اس سور پھونکنے والے فرشتے کا اسرافیل نہیں آیا ہے۔ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے میں آپ کو پوچھا کہ کیا نام ہے، تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ کہیں پر بھی اس فرشتے کا نام، کم سے کم مجھ کو تو نہیں ملا۔ آج بھی میں نے تلاشا، آج بھی چیک کیا ہوں، جب میں پڑھ رہا تھا تو آج بھی چیک کیا ہوں، دیر تک سرچ کرتا رہا کہ کہیں پر سے کسی جگہ کوئی ذکر مل جائے، تو کہیں پر بھی مجھے ذکر نہیں ملا۔ بہرحال وہ جو کوئی بھی فرشتہ ہو، سور پھونکے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب ایک سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ، تو پوری کی پوری دنیا تہو بالا ہو کر کے رہ جائے گی۔ یہ پوری دنیا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دے گا دوبارہ سور پھونکنے کے لیے۔ جیسے دوبارہ فرشتہ سور پھونکے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو قبر سے جتنے لوگ ہوں گے جلدی جلدی اٹھ کر کے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔ غور کیجئے گا، دیکھنے لگیں گے۔ اور اس سے پہلے کا جو سور ہوگا جس میں سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت سنیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، کہ لوگوں اس وقت کو یاد کرو جس دن قیامت کا زلزلہ، بہت سخت زلزلہ ہوگا، ایسا سخت زلزلہ، ایسا سخت زلزلہ کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگوں کو آپ دیکھیے گا جیسے لگے گا کہ سب نشے میں ہے۔ ایک آدمی جو نشے میں دھت ہے، اس کو پیچھے سے آواز دیجئے، پیچھے سے اس کو کنکری ماریے، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، دھت چلا جا رہا ہے، بے ہوش چلا جا رہا ہے۔
کا سب لوگ ویسے ہی ہوں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کو آپ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بیٹے کو پھینک دے گی۔ ماں اپنے بچے سے اس وقت سب سے زیادہ محبت کرتی ہے جب وہ اس کے سینے سے لگ کے دودھ پیتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے بچہ، سب سے زیادہ اس کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، اس کا کیئر کرتی ہے۔ ایسی حالت میں، ایسی صورت میں قیامت کے دن وہ اپنے بچے کو اٹھا کر کے پھینک دے گی۔ اللہ اکبر، غور کیجئے کیسی گھبراہٹ کا عالم ہوگا وہ، کس طرح کا۔ آپ نے بہت واقعے سنے ہوں گے کہ ماں نے اپنے آپ کو اپنی جان دے کر کے اپنے بچے کو بچا لیا۔ کتنے واقعات سنے ہوں گے آپ نے کہ ماں چاہتی تو ماں بچ سکتی تھی، لیکن بچے کو اس نے بچا لیا اور خود اپنی جان ہلاکت میں ڈال دی۔ لیکن اس دن وہ رحم کرنے والی ماں بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے ایسا مدہوش ہو جائے گی، اس طرح سے وہ سینسلیس ہو جائے گی، گویا کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ اس کے گود میں اس کا بچہ ہے کہ کیا ہے، پھینک دے گی اپنے بچے کو۔ اور ہر حمل والی عورت وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، ایبورشن ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا حمل، اتنا گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ اور اس کے بعد وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ وہ نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انہوں نے شراب نہیں پی ہوگی، انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، کسی نے کوئی گانجا یا دارو نہیں پیا ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ ان کے ہوش اڑ گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ پہلی سور کے وقت ہوگا۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، جیسے دوسرا سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے لوگ اپنے قبر سے، جو جہاں سے ہوگا وہ وہیں سے اٹھے گا۔ اگر کوئی سمندر میں ڈوب کے مرا ہوگا، 7 سمندر کے تہوں کے نیچے بیٹھا ہوا ہوگا، وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ کسی کو کسی چیتے نے، کسی درندے نے، کسی جانور نے کھا کر کے اگر پخانہ کر دیا ہوگا، وہ اسی گوبر سے اٹھے گا۔ جہاں سے جو ہوگا وہ وہیں سے، کسی کو جلا کر کے اگر اس کی خاک ہوا میں اڑا دی گئی ہوگی تو وہ بھی وہیں سے اٹھے گا۔ جو جہاں سے ہوگا وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، غور کیجئے، اس سوال پہ ذرا عقیدے کی بحث ہے، ذرا غور سے اس پہ دھیان رکھیے گا۔ مشرکین کو، مکہ کے مشرکین کو سب سے زیادہ تعجب اسی بات پر ہوتا تھا، ہم جب مر جائیں گے، گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ کرے گا؟ سب سے زیادہ تعجب کس بات پر ہوتا تھا؟ اسی بات پر ہوتا تھا۔ اب سوال ایک یہ ہے آپ سے، ذرا غور سے اس کو جواب دیجیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ مردوں کو قبر سے دوبارہ زندہ کرے گا تو یہی جسم ہوگا یا اللہ تعالیٰ دوسرا جسم بنائے گا؟ یہی جسم ہوگا۔ کیوں؟ جس جسم نے گناہ کیا ہے، یعنی اگر جھوٹ اس زبان نے بولا ہے تو اسی زبان کو عذاب چکھنا ہوگا۔ کسی کو ناحق اسی ہاتھ نے مارا ہے تو عذاب اسی ہاتھ کو چکھنا ہوگا۔ اگر عیاشی اس جسم نے کی ہے تو اس عیاشی کا بدلہ اسی جسم کو لینا ہوگا، کوئی دوسرا جسم نہیں آئے گا۔ اگر مشرکین کو یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ دوسرا جسم بنا دے گا تو ان کو ماننا کوئی دقت کی بات نہیں تھی، وہ مان لیتے۔ لیکن جب بات یہ آئی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اسی جسم سے پیدا کرے گا، تب ان لوگوں نے کہا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ کرے گا۔ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو یہ تو واپسی بہت دور کی واپسی ہوئی، یہ تو ایسی واپسی ہوئی کہ انسان کے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس کا وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ جب تم نہیں تھے تو اس نے تم کو بنا دیا، ٹھیک ہے؟
اب جب تم ہو تو تم کو دوبارہ بنانے میں اس کو کیا دقت ہے؟ قال خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ارے اللہ نے اتنا بڑا آسمان و زمین بنا دیا تو 6 فٹ کا آدمی بنانے کے لیے اس کو کوئی دقت کا سامنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو پہلی مرتبہ بنانا جتنا آسان تھا اس سے زیادہ آسان مجھ کو دوسری مرتبہ بنانا ہوگا، کوئی دقت کی بات نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی جسم کے ساتھ بنا کر کے کھڑا کر دے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث سنیے، بات یاد آ گئی تو حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مردے کو دوبارہ زندہ کر دے گا اور قبر سے اٹھا دے گا۔ ایک شخص تھا بنو اسرائیل کا، نباش تھا۔ نباش کے معنی کفن چور۔ مردے کو جب دفن کر کے لوگ آتے تھے، یہ بعد میں رات کو جا کر کے مردے سے کفن نکال کر کے کپڑا اور لا کر کے اس کو بازار میں بیچتا تھا، کفن چور تھا۔ جب موت آنے لگی اس کی تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا تم لوگ ہم سے محبت کرتے ہو؟ کہا بہت محبت کرتے ہیں ابو جان آپ سے، تو میری ایک وصیت ہے۔ کہا کیا وصیت ہے بتائیے؟ کہا جب ہم مر جائیں تو میری لاش کو آگ میں رکھ کر کے جلا دینا اور خوب اکٹ اکٹ کے جلانا، مطلب کوئی بھی چیز باقی نہیں رہنی چاہیے، لکڑی کو اوپر نیچے کر کے جلانا۔ جب جل جائیں ہم تو میرے راکھ کو کسی جگہ پہ رکھ لینا، اور جب گرمی کا موسم ہو اور تیز آندھی چل رہی ہو تو میرے راکھ کو اس آندھی کے حوالے کر دینا۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر قادر ہو گیا، غور کیجیے گا، گنہگار تھا لیکن اللہ کے عذاب سے کتنا ڈر تھا اس کو، کتنا یقین تھا، غور کیجیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر قادر ہو گیا تو میں نے جو گناہ کیا ہے اس کا وہ عذاب مجھ کو دے گا وہ کہ دنیا میں کسی کو بھی ویسا عذاب نہ ملا ہوگا، ایسا عذاب دے گا اللہ تعالیٰ میرے کرتوت کی وجہ سے۔ اس کے بیٹوں نے مرنے کے بعد اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسے اس نے وصیت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، راکھ جہاں جہاں اڑی تھی اڑ کر کے ایک جگہ جمع ہو گئی، وہ آدمی اسمبل ہو کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ کوئی یہ مت سمجھیے گا کہ ہم کہانی سنا رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ مت سمجھیے گا۔ اسمبل کر کے اللہ نے کھڑا کیا۔ کہا کیوں جی، کیوں ایسا کہا تھا تم نے؟ کہا اللہ تیرے عذاب سے ڈر گیا، بس اور کچھ نہیں، تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا میں، اسی لیے میں نے ایسی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جا، تو اتنا ڈرا میرے عذاب سے، جا تو جنت میں چلا جا، تو میرے عذاب سے ڈرنے والا تھا تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ غور کیجئے۔ اور اگر قصہ اور کہانی یہ لگ رہا ہو تو حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو یاد کیجئے جو قرآن مجید کے اندر ہے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اے اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم کو ایمان نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم نے کہا بلا، ایمان تو ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، جب آنکھ سے دیکھ لیں گے تو اور یقین ہو جائے گا اور دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ 4 پرندے لے لو، یہ سب واقعات آپ جانتے ہوں گے، چاروں کو اچھے سے کوٹ دو، بال پر پنکھ سب ملا کر کے کوٹ کر کے ایک ایک ٹکڑا 4 پہاڑی کے اوپر رکھو اور پھر اس کو بلاؤ، دیکھو وہ سب کے سب دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، جیسا چاہے گا ویسا، جس وقت چاہے گا ویسا بنا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب سارے کے سارے لوگ اپنے قبر سے اٹھیں گے، اس کے بعد حکم ہوگا سب کو کہ سب چلیے حشر کے میدان میں۔ حشر کے معنی جمع کرنا، اور محشر کے معنی جمع کرنے کی جگہ، سب کے سب میدان محشر میں جائیں گے۔ اب یہاں پر ام المومنین کی ایک روایت ہے، سنیے،
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو سب کے سب بغیر کپڑے کے ہوں گے اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے، عورت ہو کہ مرد ہو، کسی کے جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذن الناس ينظروا الى عورات بعض، کہ لوگ بعض کی شرمگاہوں کو دیکھیں گے پھر تو بڑا رسوا کا دن ہوگا۔ کہا نہیں عائشہ، نہیں، الامر اشد من ذلک، معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ کسی کو اس بات کا خیال نہیں ہوگا کہ یہ کس کی شرمگاہ ہے، کون کپڑا پہنا ہوا ہے کہ نہیں پہنا ہوا ہے، اس کی فکر بھی کسی کو نہیں ہوگی۔ کہا وافئدتہم ہوا، لوگوں کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکے، ادھر سے ادھر اپنی نگاہ کو پھیر سکے، یہ کیفیت ہوگی اس وقت۔ سارے کے سارے ننگے بدن اور ننگے پاؤں، نہ سر میں کچھ ہے نہ بدن میں کچھ ہے، سورج بھی 1 میل کی دوری کے اوپر ہے، غور کیجئے گا۔ ایسے میں میرے بھائیوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سورج اتنا دور ہے تب زمین کا یہ حال ہوتا ہے کہ خالی پیر آدمی دھوپ میں چل نہیں سکتا، جب قریب ہوگا تب کیا ہوگا؟ کہ عائشہ سورج کڑھائی کے مانند، تانبے کی کڑھائی کے مانند زمین تپ رہی ہوگی سورج کے دھوپ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے۔ کسی کے پاس نہ چپل ہے، نہ کوئی چھاؤں ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی درخت ہے کہ اس میں جا کر کے آرام کر لیجئے، اطمینان کر لیجئے۔ کہا جب زمین اس قدر گرم ہوگی تو لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ام المومنین نے سوال کیا، کہا عائشہ لوگ اپنے اپنے اعمال بد کے اعتبار سے، برے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی کندھے تک ہوگا، اور کسی کو پسینے کا لگام پہنایا گیا ہوگا، وہی پسینے میں اوب ڈوب ہو رہا ہوگا۔ یہ پسینے کی کیفیت ہوگی۔ سوال کیا ام المومنین نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پسینے کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو محفوظ کرے، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جس طرح سے کوئی تلنے والا شخص کڑھائی کے اندر تیل ڈال کر کے گرم کرتا ہے تلن کو تلنے کے لیے، کا پسینہ اس طرح سے کھول رہا ہوگا جیسے تیل کڑھائی کے اندر کھولتا ہے اور ابلتا ہے۔ اب سوچئے حالت اس وقت کیا ہوگی، کیسی پوزیشن ہوگی، اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ اور ایک دن میرے بھائیوں، ایک دن، 1-2 دن کا دن نہیں ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن، 50,000 سال کا۔ کھڑے ہیں لوگ، پریشان ہیں، حساب و کتاب کسی کا نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اب کچھ لوگ جائیں گے پریشانی کے عالم میں، غور کیجئے گا، سنیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، ہم اس کی انگلی پکڑ کے چلے جائیں گے، ہم اس کا نام لے کے چلے جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے ہم یا غوث بول کر کے کود جائیں گے۔ یہاں کودنے ودنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، اچھے کی حالت خراب ہوگی۔ اب میرے بھائیوں، سب لوگ کھڑے ہوں گے میدان محشر میں، حساب نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ابھی تک حساب شروع نہیں کیا ہے۔ تھک گئے، ہار گئے لوگ، چل کر کے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، کہیں گے کہ آپ تو پورے دنیا کے ابا ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ سے دنیا کو بسایا ہے، آپ سے دنیا کو پھیلایا ہے، ذرا سفارش کیجئے نا اللہ رب العالمین سے کہ آ کر کے حساب کتاب لے گا ہم لوگوں کا، سفارش کیجئے۔ حضرت آدم کہیں گے نا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے جنت کے اندر وہ پھل کھا لیا تھا جس کو کھانے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا؟ بتائیے، اللہ کے نبی ہیں
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سفارش نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جس قبر میں جا کے ہم چادر چڑھا رہے ہیں، جس قبر کے لیے ہم نیاز مانگ رہے ہیں، جس قبر میں جا کر کے پھول ڈال رہے ہیں، جس قبر کے لیے بتاشا ڈال رہے ہیں، فاتحہ کر رہے ہیں، اس قبر والے کو کون اجازت دے گا سفارش کرنے کی؟ بھائی کون دے گا بولیے؟ ہیں یہ دنیا کے اندر جتنا یہ گورکھ دھندا چلتا ہے نا، یہ تمام گورکھ دھندا کا جڑ ہے سفارش. یہ ہماری سفارش کر دیں گے، سفارش کر دیں گے. سفارش کا حق کس کو حاصل ہوگا؟ حضرت آدم سے چل کر کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اے نوح علیہ السلام، آپ تو دنیا کے اندر شرک سے منع کرنے والے پہلے رسول ہیں، آپ تو سفارش کیجئے اللہ رب العالمین سے، آپ تو کہیے کہ حساب لے لے گا. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں بھائی، یہ کام ہم سے بھی نہیں ہو سکتا. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے بیٹے کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ڈانٹا تھا مجھ کو، پھر تم ڈانٹ سنانے کے لیے آئے ہو؟ ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، جاؤ. یہ لوگ وہاں سے جائیں گے حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت تمام نبیوں کے پاس. حضرت عیسیٰ کے پاس جب جائیں گے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ سنو، ہم تم کو صحیح پتہ بتاتے ہیں، ایڈریس ٹھیک دیتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہیں تمہارا کام بن سکتا ہے. کہا کہاں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. یہ لوگ آئیں گے سب پریشان حال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ اکبر، غور کیجئے گا، سب پہنچیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ جا کے سفارش نہیں کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ لوگ پریشان ہیں اور آپ کام کیجئے. نہیں، آ کر کے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ کے ذریعے سے تعریف بیان کریں گے کہ اس سے پہلے وہ الفاظ اللہ نے کسی کو نہیں سکھایا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگتے ہیں آپ کی مانگ سنی جائے گی، آپ کی بات قبول کی جائے گی. تب کہیں گے کہ اللہ مخلوق پریشان ہے، رب العالمین آ تو اپنے عدل کے کرسی پہ بیٹھ، حساب و کتاب شروع کر، اے اللہ رب العالمین اب مزید تاخیر مت کر. اس کے بعد آیت ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اس کے بعد اللہ رب العالمین اور فرشتے صف لگا لگا کر کے آ کر کے میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی کرسی کے اوپر، عدل و انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھے گا. حساب و کتاب یہاں سے شروع ہوگا. اب حساب و کتاب میں یہی وہ شفاعت ہوگی جس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام محمود. کیا کہتے ہیں؟ مقام محمود، جس کے لیے ہم 5 وقت نمازوں میں، اذان میں یہ دعا کرتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ. اے اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کر جس کا تم نے وعدہ کیا ہے. یہ وہی مقام محمود ہوگا. میرے بھائیوں، اس کے بعد لوگوں کے حساب و کتاب ہوں گے. اب غور کیجئے، حساب و کتاب میں اللہ رب العالمین نے کیسے نقشہ کھینچا ہے. دیکھیے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اللہ رب العالمین جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اس کا بہت آسان حساب لیا جائے گا. یہاں ایک علمی بات سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس کا حساب لیا سمجھو کہ وہ ہلاک ہو گیا. مَن نُوقِشَ عُذِّبَ. روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کا حساب لے لیا سمجھو کہ وہ ہلاک ہو گیا. ام المومنین حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ حساب نہیں ہوگا. حساب یسیر سے مراد حساب نہیں ہے، بلکہ نامہ اعمال اللہ کے سامنے لا کر پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر کے ڈسپوزل کر دے گا. کہا جاؤ، ہو گیا، ہٹاؤ، ختم کرو، جاؤ، بس اتنا. لیکن کسی کے نامہ اعمال کو سامنے رکھ کر کے
اگر کیوں پوچھ دیا، یہ کرے کیوں کرے، کس لیے کرے، کیسا کرے، بس اب سمجھیے کہ کھاٹ کھڑی ہو جائے گی، یہاں سے اب پھر گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اسی کا مطلب ہے من نوقشا، جس کو نقش ینقش کے معنی ہوتا ہے آدمی کے ہاتھ میں یا تلوا میں اگر کانٹا گڑ جائے، بابری جس کو آپ کام کرتے وقت لوہے کی کوئی بابری گھس گئی یا کانٹا گر گیا، اس کو جو سوئی سے نکالتے ہیں اسی کو نوقیشہ کہتے ہیں۔ تو اگر کوریدنا شروع کر دیا اللہ نے، پوچھنا شروع کر دیا، تو سمجھیے کہ اب پھر گاڑی یہاں سے آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ غور کیجیے، حساب یسیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ دیکھے گا اور دیکھ کر کے کہہ دے گا کہ جاؤ، اس کو پار کر دیا۔ اب اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا، لوگ جنت کے دروازے پر جا کر روک دیے جائیں گے۔ اب جنت میں دروازہ نہیں کھل رہا ہے، غور کیجیے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ جنت کا دروازہ کھلوائیے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جائیں گے جنت کے دروازے پہ کھٹکھٹائیں گے، کہا کون ہے؟ کہا میں محمد ہوں۔ کہا ہاں، آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، آپ ہی کے لیے یہ کھولنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس کے بعد کھولا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ داخل ہوں گے۔ اس سے پہلے میرے بھائیوں، میدان محشر کے اس شدید پیاس کی گھڑی میں، پیاس کے وقت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض عطا کیا جائے گا۔ وہ حوض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 16 سندوں سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور تقریباً 50 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن حوض ملے گا، جس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ 1 مہینہ لمبا ہوگا اور 1 مہینہ چوڑا، یہ مسافت ہوگی اس کی، یعنی کوئی چلے تو 1 مہینے میں پہنچے گا اتنا لمبا، اور ادھر چلے تو 1 مہینے میں پہنچے گا اتنا چوڑا۔ اور جنت کے 2 موٹے موٹے پرنالوں سے پانی اس کے نالے کے اوپر، اس حوض کے اوپر گرایا جا رہا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ سے بھی زیادہ چمکیلا، چاندی سے بھی زیادہ چمکیلا، جھل جھل چمکنے والا پانی، اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا، جو 1 مرتبہ پی لے گا پھر جنت جانے تک اس کو پھر پیاس دوبارہ نہیں لگے گی۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس حوض سے سیراب کرے۔ اور اسی جگہ پہ فرمایا کہ میں اپنے حوض پر لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، میرے امت کے کچھ لوگ آئیں گے، کھڑے ہوں گے، اور ان کو فرشتے دھکا دے کر کے بھگا رہے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ امت کے لوگ تھے؟ چہرے چمک رہے ہوں گے اور ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے۔ غور کیجئے آپ، یعنی چہرہ چمکنے کے باوجود، ہاتھ پیر چمکنے کے باوجود وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پینے کا مستحق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعتی تھا۔ پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنے والا بھی بدعتی ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے والا بھی بدعتی ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں نا جی، خالی نماز 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 نماز۔ نماز کی صرف دعوت دینے والوں، توحید کی دعوت دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی دعوت دی تھی اس کی دعوت دیجیے۔ یہاں تو اچھے اچھے نمازی آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے امت کے لوگ ہیں، ان کو مت روکو۔ فرشتے کہیں گے نہیں، آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کی شریعت میں کیا کچھ تبدیلی کی تھی، کیا کچھ نیا داخل کر لیا تھا، کیا کچھ بنایا تھا، کیا کچھ بگاڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میرا غصہ بھی 7 آسمان پر ہوگا، میں کہوں گا سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ کمبختو، تم میرے حوض کوثر سے پینے کے مستحق نہیں ہو۔ غور کیجئے، اس طرح سے یہ بدعتی لوگ حوض کوثر کے سامنے سے بھگا دیے جائیں گے، حوض کوثر کے سامنے سے دھتکار دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد میرے بھائیوں، جنت و جہنم دونوں کا تذکرہ ہے، بات کو یہیں سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ
پھر اگلے جو تاخیرات ہوگی یہیں سے بات کی ابتدا کر کے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ خیر و عافیت کی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔